یعنی جو باقی جماعتیں دیگر جماعتیں چوہان صاحب تنقید کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملاقات پہ ان کی تنقید کسی حد تک بجا ہے، درست ہے؟ اگر تو انہوں نے پچھلے 5-10 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ان کو ہو گئے بنے ہوئے، اگر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے ملاقات کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سے کی ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف سے کی ہے، JUI فضل الرحمان کے جناب امیر سے کی ہے، جماعت اسلامی کے امیر سے انہوں نے ملاقات کی ہے، تو جناب پھر تو کوئی ایشو نہیں، ایک ایز یوزل اور ایک عام سی بات ہے۔ جب انہوں نے ان سے ملاقاتیں نہیں کی تو یہ ڈمی قسم کا ایک پیپلز پارٹی کا پروردہ جو ہے وہ جناب چیئرمین بنا ہوا، وہ آ کے آپ سے ملاقات کر رہا ہے، تو بنیادی طور پہ تو دال میں کچھ کالا نہیں، ساری دال کالی ہے۔ پھر تو یہ ساری کی ساری دال، یہ ساری کی ساری ملاقات، یہ سارے کا سارا جسچر یہ 2 نمبر بھی ہے۔ اس کے اندر سے کچھ جو نا پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاکستان کے معاشرے کے لیے اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے کوئی خیر نہیں نکل رہا ہے، خیر نہیں نکلنا، شر ہی نکلنا ہے۔ تو اس سے صدر صاحب کی ساتھ کتنی متاثر ہو رہی ہے آپ کے مطابق؟ کتنے سوالیہ نشان آ رہے ہیں ان کی جانبداری پر؟ اصل میں عارف علوی صاحب کے اندر ایک شرارتی انسان ہے، جو کبھی کبھی وہ PTV پہ حملہ کرنے والا عارف علوی، کبھی کبھی کراچی کے چوکوں میں کھڑے ہو کے ٹریفک جیم کرنے والا عارف علوی، وہ جاگ اٹھتا ہے اور انہیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری دن ہے، 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، اور سابق چیئرمین تحریک انصاف کی جناب حمایت اور ان کی منشا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں تو کرتے ہیں، ہر 2 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ذرا چول یا ایسی کوئی شرلی چھوڑتے ہیں، درفتنی چھوڑتے ہیں، جس سے خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں، پوری ریاست کو بھی شرمندہ کرواتے ہیں۔ تو اب بھی جو انہوں نے حرکت کی ہے اور جو درفتنی چھوڑی ہے اس موجودہ چیئرمین سے ملاقات کر کے، اس سے سیاسی حلقوں میں پسند نہیں کیا گیا، سیاسی حلقوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کی، یا تو آپ نے ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے رہ کر ملاقاتیں کی ہوتی تو ویل اینڈ گڈ، لیکن جب آپ نے نہیں کی تو جناب پھر سوال بھی نہ اٹھایا جاتا۔ تو یعنی یہ جانبداری کا معاملہ ہو گیا نا کہ ایک پارٹی سے چونکہ آپ کے وابستگی ہے تو پھر سوال تو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ جانبداری نظر آ رہی ہے۔ ایبسلیوٹلی جانبداری ہے جی، ایبسلیوٹلی۔ ٹھیک ہے، اچھا چوہان صاحب، یہ جو صدر پاکستان ہے PTI کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق سمجھتے ہیں؟ بڑا دلچسپ ہے آپ کے ایک انفارمیشن، یہ تو پھر بھی تھوڑا سا لیگل ہوا ہے۔ 2012 کے اندر 2012 میں ایک بڑا مشہور زمانہ PTI کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا جناب، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہر PTI کا ممبر ووٹ دے گا، آن لائن ووٹ ہوگا کہ جناب کمپیوٹر کے ذریعے سے اور موبائل کے ذریعے سے ووٹنگ ہوگی، اور پھر جس کے اوپر پھر بڑا تماشا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس کے اندر کی کہانی کیا تھی؟ اس کی اندر کی کہانی یہ تھی کہ اس کے لیے جو سافٹ ویئر بنایا گیا، کروڑوں روپے کی مالیت کا PTI کے فنڈ سے پیسہ لیا گیا، اور وہ جناب موجودہ صدر عارف علوی صاحب کے بیٹے، انہوں نے جناب وہ ٹھیکہ لیا تھا PTI کے اس وقت کے ٹاپ کلاس کی 2-3 جناب انتہائی بدنام زمانہ کرپٹ جو سابق چیئرمین تحریک انصاف کے رائٹ اور لیفٹ کے عہدیدار تھے، وہ اور ساتھ تھے آپ کے عارف علوی صاحب، ان تینوں چاروں نے مل کے اور اپنے بیٹے کو انہوں نے ٹھیکہ دلایا، انتہائی 2 نمبر قسم کا سافٹ ویئر بنایا، جو 100 ووٹ اگر کسی پڑے نا تو اس میں سے 99 ووٹ جناب وہ صحیح طریقے سے نہیں ڈلے، جس نے جس کو ووٹ دیا پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا۔ ایک سو کارڈ فیک سیوڈو 2 نمبر قسم کا پورا سافٹ ویئر بنایا، کروڑوں روپیہ PTI کے فنڈ سے ہیٹا انہوں نے اور 2 نمبری کی، اور جناب آپ بتائیں جس نے وہ والا اپنے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے نیچے اپنے بیٹے کو سافٹ ویئر دے کے کروڑوں روپے کمائے ہوں 2 نمبر الیکشن میں، وہ اس الیکشن کو کیوں نہیں لیجیٹیمائز کرے گا؟ وہ کیوں نہیں اس الیکشن کو بہتر سمجھے گا؟ obviously وہ اس الیکشن کو تو بہت بہتر سمجھے گا جو ابھی تازہ ایک 2 نمبر قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے ساتھ بھی مذاق آپ نا خود آپ کرتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ کی، آپ کہیں کہ جی نہیں یہ ساری جماعتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے،
اور بھائی جب ساری باتوں میں ایسے ہوتا ہے تو تم کون سے سرخاب کے پر لے کر آئے ہو جو سوشل میڈیا پہ تم نے طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے نا 2 سال سے کہ تمہارے سے بہتر تو بندہ کوئی نہیں, تمہارے سے بہتر تو پارٹی کوئی نہیں. جب سارے اس طرح کرتے ہیں تو پھر جناب تم بھی وہی کر رہے ہو, تو پھر قوم کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ پھر پوری قوم کو کیوں اپنے آپ کو اللہ کا ولی غوث قطب اور قلندر ثابت کرنے پہ اپنی سوشل میڈیا کو لگایا ہوا ہے؟ تو پھر مانو کہ تم بھی ویسے ہی چور ہو, تم بھی ویسے ہی لٹیرے ہو, تم بھی ویسے ہی نکمے ہو, تم بھی ویسے ہی نکھٹو ہو, تم بھی ویسے ہی جناب نوسرباز ہو جیسے باقی ہے. اگر آپ کی بات مان لی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 نمبر قسم کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا. تو ابھی دیکھو کل میرا خیال بلایا ہے الیکشن کمیشن نے, تو الیکشن کمیشن کو کٹا کٹی نکھیڑے گا اس کی. ٹھیک. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.